الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: اور جنہوں نے بنا لیے اس کے سوا اور ولی، اور کہتے ہیں ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر محض اس لیے کہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ یہ عزیزان گرامی قدر کفار کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ وہ جب انہیں کہا جاتا کہ تم بتوں کو کیوں پوجتے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کو تو نہیں پوجتے، اس طرح سے نہیں پوجتے، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے ساتھ۔ یعنی شرک ہے، ویسے تو یہ یقیناً شرک ہے، لیکن وہ دلیل یہ کیا دیتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیں گے، اللہ کا ولی بنا دیں گے، قریب کر دیں گے۔ تو مسلمانوں کے بارے میں تو نہیں ہے، مسلمان تو جو انبیاء، صدیقین، شہداء یا اولیاء کرام کی زندگی میں، شہداء کی تو زندگی کے بعد ہی ہے، تو یا جو پہلے اس لائق ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کو توحید کی تبلیغ کرتے ہیں، دین حق کی طرف راغب کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے زندگی میں بھی۔ تو جو لوگ جاتے ہیں، جاتے رہے ہیں انبیاء کے پاس بھی لوگ، اور ان کے دار فانی سے، اس دار فانی سے رخصتی کے بعد بھی جاتے ہیں، قبور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور حکم بھی ہے کہ جب تم قبروں پر جاؤ تو وہاں سلام دو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لکم وانتم سلفون ونحن بالاثر، یہ حدیث پاک ہے۔ تو اب مسلمانوں پہ جو ہے اس کو چسپاں کرنا کہ جیسے کافر بتوں کے پاس جاتے ہیں تم بھی جاتے ہو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ نیک بندے سمجھ کے، اللہ تعالیٰ کی قریب سمجھ کے، اللہ تعالیٰ کے صالحین سمجھ کے، شہداء کی ویلیو ہے، صالحین، صدیقین، انبیاء کی قبور پہ جاتے ہیں۔ ساری دنیا ترس رہی ہے حضور علیہ السلام کے روضہ پاک پر جانے کی، تو کیا یہ شرک ہے، بدعت ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو بہرحال یہی گفتگو چل رہی تھی۔ پھر جو روح جس میں نہیں ہے بتوں میں، اس کو روح والی انسانوں پہ منطبق کرنا، اس کے ساتھ چشمہ کرنا، یہ کوئی علمی گفتگو نہیں ہے، علمی بات نہیں ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں یہ لا علمی اور جہالیت ہے۔ جو بات ہی کو نہیں سمجھتے، جو کافروں کے بارے میں آیات ہیں وہ مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو ایک شخص حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں آیا اور ان کو گالیاں دینے لگا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے سنتے رہے، پھر اس کے سب مطالبات بھی پورے کر دیے۔ جب وہ چلا گیا تو حاضرین خدمت جو تھے، تو حاضرین کو بتایا کہ ایسا ہی شخص ایک مرتبہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں آیا اور ان سے بے باکی کے ساتھ کہنے لگا تو بت بن کر بیٹھ گیا ہے۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، یہ بابوں سے نہ بھاگو، یہ بڑی چیز ہے، یہ دین کی بڑی انہوں نے تبلیغ کی ہے اور سیدھے راستے پر لوگوں کو گامزن کرتے ہیں۔ نماز میں ہم ان کی معیت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ان کے راستہ جو ہے ان کے راستے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ راستہ کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ قرآن مجید نے بتایا اور کہا ہے وحسن اولئک رفیقا، اور یہ تمہارے کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ، پیچھے سے جو آیت ہے، انہوں نے اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کی ہے۔ چنانچہ حضرت بابا فرید گنج شکر کو کہنے لگا کہ تو بت بن کر بیٹھ گیا ہے۔ تو بابا فرید گنج شکر، یہ ہوتے ہیں نیک اللہ کے بندے، اس کو کچھ نہیں کہا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے جواب دیا، من ساختہ خدا تعالی ساختہ اس،
خدا تعالی ساختہ است. یعنی حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کرنے والے کو، معترض کو جواباً فرمایا کہ تو نے مجھے بت تو کہا ہے، مگر میں ایسا بت ہوں جسے نہ میں نے بنایا ہے اور نہ کسی اور نے، بلکہ خداوند عالم نے خود اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، کن کا کلمہ کہہ کے بنایا ہے. گویا ایسے باکمال افراد پر اس قسم کے اعتراضات آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے. کیا ہم تسلیم کر لیں کہ معترضین اپنی ذات اور اسنام کو ایک ہی سمجھتے ہیں؟ کیا وہ بت ہیں؟ کیا انہیں کہا جائے کہ جناب آپ کا والد صاحب جو ہیں بت ہیں، یہ تو مر گئے، آؤ بتوں کو دفناؤ؟ تو پھر جب قبرستان پہ جائیں ان کی دعائے مغفرت کے لیے، ان کے لیے دعائے مغفرت کے لیے جائیں تو ہم کہیں جی بت کے پاس گئے تھے دعا کرنے، اللہ کی بارگاہ میں بے شک کرو. تو وہ تو غصے ہوں گے کہ جی میرے والد دادا ماں بت تو نہیں ہیں. تو پھر دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ خدا کا خوف کرو. اگر وہ ایک عام انسان ہو کر انسان سے خود کو بلند اور اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں تو انہیں انبیاء، صدیقین، اولیاء، صالحین، شہداء کو اصنام سے تشبیہ دینے میں کچھ نہ کچھ تو شرم محسوس کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، سیدھے راستے کی ہدایت دے، اور ان لوگوں کا راستہ جنہیں قرآن مجید نے کہا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اتنے ہی اچھے تمہارے ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی معیت عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.